بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا نام ایمان ہے۔ میں پاکستان کے شہر کراچی میں رہتی ہوں۔ جب میں 12 سال کی تھی میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے والد کے رخصت ہوتے ہی میرے چچا نے مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا اور ہم یہاں اپنی نانی کے گھر آ کر رہنے لگے۔ میرے نانا ابو کا انتقال میری پیدائش سے قبل ہو چکا تھا۔ میری امی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے نانا کی پینشن آتی تھی، اسی سے گھر کا خرچہ اور میری پڑھائی وغیرہ کا خرچہ چلتا تھا۔ اسی طرح سال گزرتے رہے اور میں انٹر میں آ گئی۔ میرے انٹر کے امتحان قریب تھے کہ میری نانی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے رخصت ہوتے ہی ہم پہلے کی طرح بالکل اکیلے ہو گئے تھے۔ ایک دن میری امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں پڑھائی یہیں ختم کر دوں اور کوئی نوکری کر لوں، کیونکہ گھر کا راشن ختم ہو رہا تھا اور امی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دوبارہ سے راشن خرید سکیں۔ میں نے بھی امی کی بات مان لی اور پڑھائی وہیں روک دی اور دن رات ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگی، کیونکہ کراچی جیسے بڑے شہر میں اچھی نوکری کا ملنا بہت مشکل تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے مگر مجھے نوکری نہیں ملی۔ میں نے اپنی ایک فرینڈ کو بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ بھی میرے لیے کوئی اچھی سی جاب تلاش کرے۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو میرے موبائل پر میسیج آیا ہوا تھا۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ میری اسی فرینڈ کا میسیج تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک کمپنی میں تمہارے لیے میں نے بات کی تھی، تم وہاں جا کر اپنا انٹرویو دے دو۔ نیچے اس نے اس کمپنی کا ایڈریس دیا ہوا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور امی کے پاس گئی جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے امی کو بتایا تو امی نے مجھے کہا کہ میں وہاں جا کر انٹرویو دے دوں۔ اس دن میں کافی خوش تھی۔ میں واپس کمرے میں آئی اور جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ابھی میں تیار ہوئی ہی تھی کہ امی ناشتہ لے کر کمرے میں آ گئیں۔ میں نے امی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، اس کے بعد گھر سے نکل گئی۔ کمپنی گھر سے کافی دور تھی اور ایڈریس بھی کافی مشکل تھا، کیونکہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ آخرکار لوگوں سے پوچھتے پوچھتے میں اس ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ اندر گئی، سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ آج میرا انٹرویو ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ 2nd فلور میں سر عمران کا کیبن ہوگا، وہاں چلی جائیے۔ وہاں پر ایک لفٹ بھی موجود تھی مگر میں آج سے پہلے کبھی گئی نہیں تھی اور مجھے چلانا بھی نہیں آتی تھی، تو میں نے سیڑھیوں سے جانا ضروری سمجھا۔ آخرکار میں چلتی چلتی 2nd فلور پر آ گئی۔ گھر سے بھی میں پیدل ہی آئی تھی، اس لیے اب میری ٹانگوں میں کافی درد ہو رہا تھا۔ میں نے کیبن کا دروازہ ہلکا سا کھولا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر دیکھنے میں تو اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ اندر آتے ہی میں نے اسے اپنا نام بتایا اور انٹرویو کا کہا، جس پر اس نے مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ انٹر تک پڑھا ہے مگر امتحان نہیں دے پائی۔ اس کے مزید پوچھنے پر میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد مجھے کہا کہ میں کل سے جاب پر آ جاؤں۔ اس نے مجھے 20,000 تنخواہ بتائی اور صبح 8 سے رات 8 بجے تک کا ٹائم بتا دیا۔ میں نے انہیں شکریہ کہا اور جانے لگی۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کل سے نوکری پر آ جائیے اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے لازمی بتانا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ یہ سب سننے کے بعد میں نے پھر سے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ آخرکار مجھے نوکری مل گئی اور پورے راستے میں یہی سوچتی آ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی پریشانی کو سمجھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جلدی سے گھر جاؤں اور امی کو یہ گڈ نیوز سناؤں۔ 20,000 آج کے چلتے دور میں کم ہی تھے مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہی تھا۔ میں گھر آئی اور آتے ہی امی کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اس پر امی بھی بہت خوش ہوئیں۔ میری نوکری کی نیوز سنتے ہی امی کے چہرے کی پریشانی تھوڑی کم ہوئی۔ گرمیاں تھیں اور اتنی گرمی میں صبح کمپنی تک چل کر جانا، اس میں برا حال ہو جاتا تھا مگر میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اب مجھے عادت ہو گئی تھی آنے جانے کی۔ اب میرا گھر سے کمپنی اور کمپنی سے گھر تک کا سفر آسانی سے گزر جاتا تھا۔ میری اس نوکری سے میرے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے اور سچ کہوں تو مجھے اور میری امی کو 3 وقت کا کھانا سکون سے مل جایا کرتا تھا۔ اسی میں بہت خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔
کرتے کرتے اب گرمی بیت چکی تھی اور میں نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ مجھے گرمیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ سردیوں میں بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ 8 بجے تک روڈ سنسان ہو جاتے تھے۔ جب میں واپس آتی تو 1-2 لوگ ہی نظر آتے تھے۔ مجھے سنسان جگہ، اندھیرے یا پھر لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے بس کتوں سے ڈر لگتا تھا کہ اگر اس سنسان جگہ پر کوئی کتا میرے پیچھے پڑ گیا یا پھر اس نے مجھے کاٹ لیا تو کیا ہوگا۔ اسی ڈر کے ساتھ میں جلدی جلدی چلتی ہوئی گھر پہنچ جاتی اور شکر کا سانس لیتی۔ کئی بار راستے میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مہینے گزرتے رہے اور میرا ڈر مزید بڑھتا رہا۔ آخرکار پھر سے گرمیاں آ گئیں۔ اب میں دعا کرنے لگی کہ سارا سال گرمی ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ گرمیوں میں 8 بجے روڈ پر کافی چہل پہل رہتی ہے۔ اور پھر میری زندگی میں ایک رات ایسی بھی آئی جسے میں چاہ کر بھی نہیں بھول پائی۔ یہ 6 جولائی کی رات تھی۔ اس رات مجھے اپنا کام ختم کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی اور کمپنی سے نکلتے نکلتے 12 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور فوراً ہی وہاں سے نکل گئی۔ پورے راستے یہی سوچتی رہی کہ امی گھر میں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ امی کے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ میں انہیں فون کر کے بتا دوں۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو مجھے اور بھی ٹائم لگے گا۔ مجھے ایک شارٹ کٹ راستہ معلوم تھا جس سے میں اتنے سالوں میں کبھی گئی تو نہیں تھی، مگر سوچا کہ آج وہاں سے چلی جاؤں، جلدی گھر پہنچ جاؤں گی۔ جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں بنا سوچے سمجھے اسی راستے پر چل پڑی۔ میرے سامنے ایک لمبی سڑک تھی جو مجھے عبور کرنی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، خود کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے اس سڑک پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی کچھ فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھ سے کچھ دور فاصلے پر 2 آدمی تھے جو میرے پیچھے ہی چلے آ رہے تھے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور یہ سوچ کر پھر چل پڑی کہ وہ بھی میری طرح اپنے ٹھکانے پر جا رہے ہوں گے۔ میری رفتار تیز تھی۔ تھوڑے ہی وقت میں وہ سڑک پوری ہو گئی۔ اب میں روڈ پر آ گئی تھی جو سیدھا میری کالونی کی طرف جاتا تھا۔ میں نے اس روڈ کو دیکھا اور پھر ہمت کر کے چلتی رہی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ 2 آدمی میرا پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ جس راستے میں میں جا رہی تھی یہ بھی وہیں جا رہے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی رفتار اور بڑھا دی اور میری رفتار کے ساتھ ان کی رفتار کو بڑھتا دیکھ کر مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ میرا ہی پیچھا کر رہے تھے۔ اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں اب دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ چلتی رہی۔ شاید انہیں بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں جان گئی ہوں کہ وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے آتے ہی میں وہیں رک گئی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ مجھے مسلسل گھور رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل اور پرس اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، جو چاہیے رکھ لو مگر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میری امی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میری بات سنتے ہی میرے پیچھے کھڑا انسان میرے سامنے آیا اور مجھے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ہمیں موبائل اور پرس نہیں، کچھ اور ہی چاہیے۔ اس کی ہوس بھری نگاہوں سے میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی میں انجان بنی رہی کہ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میری چادر اتارنے کی کوشش کرنے لگا، جس سے میں نے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ میرے تھپڑ سے اسے بھی میری طرح شدید غصہ آیا اور اب وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ 2 تھے اور میں 1۔ میں چاہ کر بھی کرتی تو کیا کرتی، میں خود کو ان سے چھڑانے میں لگی ہوئی تھی۔ میں خود نہیں جانتی کہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میں نے ان دونوں کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ بھی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مجھ میں اور ان میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میں آخر کتنا بھاگ سکتی تھی، مجھ سے تیز ان کی رفتار تھی، مگر میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میری ٹانگوں میں اب شدید درد ہو رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک گلی میں داخل ہوئی اور وہیں مجھے اپنے قدم روکنے پڑے، کیونکہ آگے 2 کتے بیٹھے ہوئے تھے جن کا رنگ کالا تھا اور آنکھیں ایسی کہ اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ پر بھونکنے لگے۔ میں وہیں ساکت کھڑی اسی خیال میں تھی کہ شاید آج میرا دم یہی نکل جائے گا،
کیونکہ مجھے کتوں سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا۔ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، آگے کنواں پیچھے کھائی، ایسا ہی کچھ میرے ساتھ تھا۔ آگے کتے تھے جن کے کاٹنے سے مجھے ڈر لگتا تھا، پیچھے وہ دو آدمی جو میرے پیچھے پڑے تھے۔ کتے جو پہلے خاموش بیٹھے تھے ہمیں دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل میں اللہ کا نام لینے لگی، کیونکہ اب اوپر والا ہی مجھے بچا سکتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب ہو رہی تھی، جیسے وہ میرے قریب آ رہے تھے۔ کچھ پل ہی گزرے تھے کہ کتوں کی آوازیں تھم گئیں اور میرے آس پاس بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ کتے جہاں میں کھڑی تھی وہیں نیچے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کچھ پل پہلے یہ اتنی زور زور سے بھونک رہے تھے اور اب یہ اتنے خاموش کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے پیچھے جو دو آدمی تھے وہ کہاں گئے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی رہی جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں اور اپنا قدم آگے کی طرف بڑھایا۔ میرا دھیان ان دو کتوں پر تھا کہ میں یہاں سے ہلی تو شاید یہ مجھے کاٹ لیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں آرام آرام سے چلتی ہوئی اس گلی سے نکل گئی۔ اب میرے سامنے نہ تو وہ کتے تھے اور نہ ہی وہ آدمی۔ میں جلدی جلدی چلتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی اور دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ امی کے دروازہ کھولتے ہی میں جلدی سے اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ امی نے میری حالت دیکھی اور فوراً مجھے اندر کمرے میں لے گئیں۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ امی پانی کا گلاس لے آئیں۔ میں نے پانی پیا، تب جا کر میرے دل کی دھڑکن کچھ کم ہوئی۔ امی نے مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر بہت سے سوال پوچھے، مگر میں امی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میری ان باتوں سے انہیں ٹینشن ہو جاتی، اور سچ کہوں تو میری امی اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت سی پریشانیوں میں مبتلا تھیں۔ انہیں یہ سب بتا کر میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ دیر ہو گئی تھی، میں تیز تیز چل رہی تھی، بس اسی وجہ سے میری سانسیں پھول رہی تھیں۔ امی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے انہیں منع کر دیا کہ کمپنی میں ہی میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ امی کے جاتے ہی میں پھر اسی سوچ میں پڑ گئی جو آج میرے ساتھ ہوا۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کتے مجھ پر نہیں، ان دو آدمیوں پر بھونک رہے تھے جو میرے پیچھے تھے، جو کتوں کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ شاید ان کتوں کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ وہ کتے ہیں، انسان نہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس دوران میں دل میں اللہ کو ہی یاد کر رہی تھی، اور اسی نے ان کتوں کو بھیج کر مجھے اور میری عزت کو بچایا تھا۔ اس رات ہونے والے واقعے کے بعد میں تو انسان اور جانور میں فرق کرنا سیکھ گئی تھی۔ اور آپ